چین اور پاکستان نے ایک بار پھر جنوبی ایشیا میں کسی بھی یک طرفہ کارروائی کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ یہ بیان بظاہر امن مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی بات کرتا ہے، مگر اگر اسے بھارت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے کئی اسٹریٹجک اور سیاسی پہلو سامنے آتے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور میں ہوں آپ کا میزبان عرفان رینا۔ ناظرین، پیر کے روز بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان 7ویں اسٹریٹجک مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے بعد جاری ہونے والا مشترکہ بیان بظاہر علاقائی امن کی بات کرتا ہے، لیکن بھارت کے لیے یہ ایک سفارتی چیلنج اور اسٹریٹجک سگنل بھی ہے۔ چین اور پاکستان کی جانب سے کسی بھی یک طرفہ کارروائی کی مخالفت کا اعادہ دراصل بھارت کے ان فیصلوں کی طرف اشارہ سمجھا جا رہا ہے جو اس نے گزشتہ برسوں میں اپنی خود مختاری کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے۔ خاص طور پر جموں و کشمیر سے متعلق اقدامات۔ بھارت کا واضح موقف رہا ہے کہ جموں کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے اور اس پر کوئی بھی فیصلہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ نئی دلی کے مطابق کسی تیسرے فریق کو اس پر تبصرے یا مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ کشمیر ایک تاریخی مسئلہ ہے اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ بھارت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ موقف زمینی حقائق کو نظر انداز کرتا ہے، شملہ معاہدے اور دو طرفہ فریم ورک کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ بھارت کی خود مختاری پر بالواسطہ سوال اٹھتا ہے۔ بھارت بارہا واضح کر چکا ہے کہ کشمیر پر بات چیت صرف دو طرفہ ہو یا اس میں کسی تیسرے ملک، چاہے وہ چین ہی ہو، کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ چین بھی اس میں آئے۔ صرف دو ممالک ہی اس میں بات کر سکتے، یا تو پاکستان یا بھارت۔ آپسی جو فریم ورک انہوں نے طے کیا ہے اس کے تحت یہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ وہیں اسی مشترکہ بیان میں چین نے افغانستان سے دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ یعنی پاکستان کی حمایت میں چین بول رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ دہشت گردی جو ہے اس سے جو بھارت ہے وہ ہمیشہ جوجھتا رہا ہے۔ بھارت کے لیے یہ نقطہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ بھارت کا موقف یہ رہا ہے کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار خود بھارت رہا ہے۔ کئی دہشت گرد تنظیموں کو سرحد پار سے حمایت ملتی رہی ہے۔ اگر واقعی دہشت گردی کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا آغاز پاکستان کی سرزمین سے ہونا چاہیے، جہاں پر دہشت گردوں کو پناہ ملتی ہے اور پھر انہیں سرحد پار عبور کر کے بھارت کی حدود میں داخل کیا جاتا ہے۔ بھارت کی سیکورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کے مطابق چین کا پاکستان کے موقف کی غیر مشروط حمایت کرنا خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششیں اور جو اس پر کوششیں ہو رہی ہیں ان پہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ ان مذاکرات میں چین، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سہ افریقی تعاون کو آگے بڑھانے پر بھی بات ہونی چاہیے۔ خاص طور پر شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی نئی صورتحال میں بھارت کے زاویے سے دیکھا جائے تو بنگلہ دیش بھارت کا قریبی پڑوسی اور اہم شراکت دار رہا ہے۔ خطے میں چین کا بڑھتا اثر رسوخ بھارت کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ سہ افریقی بلاک خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تاہم بھارت یہ بھی سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک خود مختار ملک ہے اور اسے اپنے قومی مفاد میں فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے۔ مشترکہ بیان میں سرحد پار بھی آبی وسائل جتنے بھی ہیں اس پر تعاون پر زور دیا گیا ہے کہ اس پر تعاون ہونا چاہیے۔ بھارت کے لیے یہ معاملہ اس کے لیے حساس ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ بین الاقوامی آبی معاہدوں کی پاسداری کرتا رہا ہے۔ پانی کو کبھی بھی سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے، اور جیسے کہ ایک پانی کا کوئی بھی سروت ہو، جیسے جہلم ندی ہے یا چناب ندی ہے، اس کو کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے استعمال نہیں کیا کہ ایک سپورٹیو سسٹم یا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرے۔ لیکن پاکستان نے کئی معاملوں پہ مجبور کیا ہے بھارت کو، کیونکہ اتنی زیادہ دہشت گردی انہوں نے بڑھا دی ہے کشمیر کے اندر، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سرحد پار سے جو ہے وہ کسی طرح سے انفلٹریٹ کیا جائے، دہشت گردوں کو اس طرف بھیجا جائے۔ ٹھیک ہے، جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ یہ موقف رہا ہے کہ بھائی ہندوستان کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں آبی سلامتی تعاون سے ہی ممکن ہے، دھمکیوں سے نہیں۔ بھارت کا موقف ہے کہ
آبی وسائل پر تعاون شفاف، سائنسی اور باہمی اعتماد کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اصل سوال یہ ہے، کیا چین اور پاکستان واقعی جنوبی ایشیا میں امن چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یا بیانات بھارت پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی ایک کوشش ہے اور خطے میں نئے اتحاد بھارت کی ابھرتی عالمی حیثیت کو محدود کر سکتے ہیں۔ بھارت کے ماہرین کے مطابق نئی دلی کو ایسے بیانات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے سفارتی طاقت پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ خطے میں ترقی، استحکام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنا موقف مضبوطی سے رکھنا چاہیے اور عالمی برادری کو یہ باور کرانا چاہیے کہ بھارت ہر قدم آئین، قانون اور امن کے مطابق اور امن کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ رکھ رہا ہے۔ چین پاکستان اسٹریٹجک مذاکرات بظاہر علاقائی امن کی بات تو کرتے ہیں، مگر بھارت کی نظر میں یہ بیانیہ کئی تضاد سے بھرپور ہے اور بھرا ہوا ہے۔ کشمیر ہو یا دہشت گردی ہو یا علاقائی تعاون ہو، بھارت کا موقف واضح رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب خود مختاری کا احترام، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس، دو طرفہ مکالمے کو حقیقی طور پر اپنایا جائے۔ ناظرین، یہ صرف سفارتی بیان نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں جنوبی ایشیا کی سیاست اور طاقت کے توازن کا اہم اشارہ ہے۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو۔ ہماری پہنچ، آپ کی طاقت۔